اچھا سر، آپ نیک اعمال کی بات کر رہے تھے ابھی پچھلے لیکچر میں، اور کافی ڈیٹیل آپ نے اس پہ ڈسکشن کی. نیک اعمال کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ نیک اعمال کریں کیونکہ اس سے جنت ملے گی، نیک اعمال کریں کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. ہمیں یہ دو باتیں بتائی جاتی ہیں. اب ان دونوں کو اگر میں کمپیریٹیو بات کروں کہ ان دونوں میں سے کس چیز کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے؟ رضا خداوندی کو. تو پھر وہ جنت کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ جنت ایک ریوارڈ کی بات ہے نا بیٹا. دیکھیں انسان کے وجود کو فطرتی طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، اس میں چیزوں کی جمع تفریق رکھی. ٹھیک ہے. ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری آگاہی، ضرب، تقسیم، جمع اور تفریق، یہ چار بنیادی اصول رکھے کائنات میں سارے نظام میں رب کریم نے. ٹھیک ہے. ان سب نظام ہائے کائنات میں جتنے بھی ہیں، یعنی نظام تو ایک ہی ہے لیکن ہر مخلوق کے لیے الگ ایک نظام ہے. ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کو رکھا اس نے کہ یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ دھوپ ہے، یہ چھاؤں ہے، ہر چیز کی ضد رکھی. اور ہر چیز کی ضدات میں ہر ایک کے لیے عنصر ترکیبی کے طور پر ہر ایک کے لیے وہاں پر فائدہ اور نقصان رکھا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فائدہ اور نقصان، انسان ہمیشہ فائدے کا طلبگار رہتا ہے پیدائش کے لحاظ سے. دنیا کی ساری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان کی جسٹ میں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اوریجنیشن میں، فرام دا ویری بگننگ دیئر اوریجنیشن، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فائدہ اور نقصان رکھا. فائدہ رکھا تو زندہ رہنے کے لیے اسے کھانے کی ایک رغبت دلائی. فائدہ رکھا تو اسے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے شہوت کی رغبت دلائی. فائدہ رکھا تو اس کو اپنی آسائشات کی طرف مائل کیا، اور اس نے پوری دنیا میں ڈسکوریز اتنی کر لی کہ انتہا پہ نکالتے رہو کرتے. ٹھیک ہے. اور ہر ڈسکوری کو انسانی فائدے سے منسوب کیا. گو کہ اس میں سے بہت ساری ڈسکوریز انسانیت کی تباہ کاری کے لیے ہیں، لیکن اس ڈسکور کرنے والے نے اپنا فائدہ سوچ کر کہ میں باقی رہوں گا اور باقیوں کو اڑا دو جتنے اٹھتے ہیں، وہ بھی اپنا فائدہ رکھا. بالکل، اس میں بھی فائدہ یہ نہیں کہ اس نے اس وقت سوچا کہ جو میں بنا رہا ہوں اس سے میں ہی مر جاؤں گا. نہیں، اس نے کہا دوسروں کے لیے بنا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا میں. So all that comes within an orbit of profit and loss. یہ سارا کچھ پروفٹ اینڈ لاس میں آتا ہے. جب پروفٹ اینڈ لاس میں آتا ہے تو یہاں پر ثواب کیا ہے؟ ثوب کہتے ہیں آپ کی پگڑی کو. پگڑی جو آپ پہنتے ہیں، اس پگڑی کو، اس کو ثوب بھی کہتے ہیں. پھر آپ کو اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی چیز کا ریوارڈ انگریزی میں کہہ لیں، دیٹ از آلسو کم، یہ بھی آتا ہے کہ ثواب آتا ہے. ٹھیک ہے، ریوارڈ. اب دنیا میں کوئی بھی کام آپ کریں وہ ثواب کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، عذاب کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. اب عذاب اور ثواب کو ذرا بڑے کینوس پہ لے کے چلے جائیں تو ہر نقصان آپ کے لیے عذاب ہے، ہر فائدہ آپ کے لیے ثواب ہے. ریوارڈ ہے، ثواب ہے. وہ فائدہ آپ کے لیے ثواب ہے. اب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر چیز کرنے کا کوئی معاوضہ ہے. وہ آپ برا کام کرو گے تو اس کا بھی معاوضہ ہے. عذاب کی صورتحال میں سینٹینسز ہیں بہت ساری. آپ لوٹ کرتے ہو، پلنڈر کرتے ہو، لا اینڈ آرڈر کو بریک کرتے ہو، الٹیمیٹلی یو ول بی کاٹ بائی دا لا انفورسنگ اتھارٹیز اینڈ یو ول بی بکڈ انٹو دا جیل. On the other hand, if you are doing right each and everything, you will be dignified citizen of that state in which you are living. ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. And you will be having all kind of benefits out of your struggles and your endeavors, what you have adopted in your life. لیتے رہیں گے. Same manner Allah has given you chance to do good deeds in this life. اسی طریقے سے. And He has made in them the attraction. This of our life is totally bound, limited. And eternal life is which one? Which will start after this death, which is not a death. It is a start of new life. You are just shifting from one place to another place. And that is eternal. وہ eternal ہے جس کی طرف آپ جاؤ گے. When eternity lies there, there should be reward eternal. There should be sentence eternal. دنیا میں کیا ہے؟ 10 years, 15 years, 20 years until life imprisonment. یہی ہے نا. And death already that has been designated by you Allah Almighty. Each and every one which has a soul in itself will be die one day. ٹھیک ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن وہاں کی ایٹرنیٹی ہے. جب ایٹرنیٹی ہے وہاں پر تو وہاں کا کہا کہ آپ اپنے طور پر اپنے معاشرے میں ایسا نظام قائم کر کے چاہیں جو آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو آپ کو وہاں کا ریوارڈ ملے گا. ہمیشہ کے لیے ہے وہ، ہمیشہ ہمیش کے لیے.
This attraction is called, some people, if they are willingly not doing any kind of good in their life, and they have a power to give sentence to someone people, and they have some kind of privilege upon others to disregard other people in their life, they should avoid themselves to extending their tyranny to them. وہ مظالم بڑھانے میں وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لے, نہیں ہوئے پوچھا جاؤں گا, اور اگر آپ رک جاؤں گا تو کوئی بات نہیں ہے, وہاں پہ اللہ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا. اپنی اولاد کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ایسے مت کرو, اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کو کسی کے بینیفٹ میں استعمال کرو. وہ کہ بہت کم معاملہ اس لیے کہ فطرت میں رکھا ہوا ہے بغاوت انسان کی. وہ بغاوت قوت کے آنے کے بعد توبہ توبہ توبہ, پھر تو وہ کہاں رکتا ہے, وہ تو ایسا مست ہاتھی ہے جس کے سامنے بڑے بڑے درخت وہاں پہ بچ جانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی کہا کہ اگر ریئلائز کر سکتے ہو تو اس کو روک کے رکھو تاکہ قیامت کے دن آپ کو نقصان نہ ہو. وہ ایٹرنیٹی ہے, بالآخر مرنا ہی ہے تم نے. So this one thing derives someone towards that destination, and longing for that one is emerging into the soul and heart and mind of someone else who is doing that one. ٹھیک, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں بنیادی طور پر. حقیقت میں ثواب کا مطلب کیا ہے؟ وہی ریوارڈ میں نے آپ سے عرض کیا, ٹھیک ہے, ڈگنیٹی, آنر, رسپیکٹ, ٹھیک ہے. ریوارڈ کا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اگر یہاں پہ رضا شامل کر لو تو مزہ آ جائے گا, ثواب بھی ملے گا, رضا بھی ملے گی. رضا ملے گی تو قرب ملے گا, قرب ملے گا تو پھر آپ کے لیے حساب کتاب نہیں ہے. پھر کہا کہ کہیں شیڈ نہیں ہوگا, جو میری رضا چاہتے ہیں میں جہاں ہوں گا اس کے نیچے انہیں رکھوں گا اس شیڈ میں. واہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ثواب کے لیے ہر ایک کرتا ہے, رضا کے لیے وہی کرتا ہے جو رب کریم کی نگاہ التفات میں ہوتا ہے. اللہ اپنے فضل میں رکھے, اللہ اپنے کرم میں رکھے.